وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وعلی اہل بیتہ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صلوات بھیجیں۔ میرے خیال میں وہ جو چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں بہتر ہے ادھر تشریف لائیں۔ جب مجلس میں آئی گئے ہیں تو مجلس کا ایک ماحول تاکہ قائم ہو۔ یہاں بھی دیپا ہے، یہاں لگا آئی لیے کہ منسوب ہے میں حسن عسکری علیہ السلام سے، اور جیسا کہ میں نے یہ سنا بھی ہے کہ ابھی تک یہ عشرہ اس موضوع پر یہاں نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا میں نے یہ کوشش کی کہ یہ عشرہ پورا کا پورا سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر منعقد ہو،
اور ہمیں ان کی سیرت کا علم ہو تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیں معصوم کی سیرت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر ان کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ضروری یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو کہ ان کی سیرت کیا ہے تاکہ پھر ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کر سکیں۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ بڑا سخت ہو گیا ہے کہ ہمیں 3-4 اماموں کے علاوہ کسی امام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، حالانکہ امام سارے امام ہیں، سب کی سیرت نمونہ عمل ہے، سب کو آپ مانتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی آپ تعلیم بچپن میں یہی دیتے ہیں کہ بتاؤ امام کتنے ہیں، تو بچہ کہتا ہے فوراً 12 امام ہیں۔ لیکن جس طرح بچے کا علم بچپن میں ہے اسی طرح ہمارا علم بڑھاپے میں ہے۔ ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے کہ امام 12 ہیں، لیکن کیا ہیں، کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اخلاق کیا تھا، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا کیسا سلیقہ بتایا اور کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے، یہ کیسے ہمیں تعلیم دیا، یہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ جس شیعہ قوم کے پاس اتنا بڑا مرکز جسے مرکز حسینی کہا جاتا ہے اور اتنی بہترین چیز کہ جسے آپ یونیورسٹی کا نام دے سکتے ہیں، ایک جامعہ کا نام دے سکتے ہیں، یہ مجلس اعضاء خالی مجلس نہیں ہے بلکہ حسین کی ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہر طرح کا علم انسان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اپنے ائمہ کا پتہ نہیں ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 8 تاریخ آ رہی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا وہ کون امام ہے، حالانکہ اس امام کے حالات کا زیادہ سے زیادہ آپ کو علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے اپنا ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین بھی قائم ہے یا آسمان بھی قائم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ امام زمانہ جس کی حکومت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ انہی کا بیٹا ہے، وہ انہی کا فرزند ہے، وہ ہدیہ آپ کو انہوں نے ہی دیا ہے، تو کن حالات میں دیا ہے، کس طرح بچا کے دیا ہے، کیا کیا ان کے زمانے کی پریشانیاں تھیں، کیا ایک شیعہ کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو پہچانے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیا ہمارے امام صرف حضرت علی علیہ السلام ہی ہے؟ دیکھیں مذہب اسلام کی ایک خاصیت ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، مذہب اسلام کا ایک امتیاز ہے، ایک خاصیت ہے۔ دنیا کے آپ کسی بھی دین کو مانیے، کسی بھی مذہب کو مانیے، اگر آپ اس مذہب کو 75% فالو کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ یعنی کسی بھی مذہب کو اگر آپ 75% مانتے ہیں تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں، بھئی اچھا آدمی ہے، بڑا بہترین آدمی ہے، اس لیے کہ دین کو 75% مانتا ہے۔ اسی طرح جو دنیاوی مذہب ہے یا کوئی دنیاوی تحریک ہے یا کوئی دنیاوی قانون ہے، اگر آپ اسے 90% فالو کرتے ہیں تو آپ کی تعریف کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو اس قانون کو 90% فالو کر رہے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کی خاصیت یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں میں، مذہب اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اگر آپ نے اس اسلام کو 99% مانا اور 1% نہیں مانا تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں مانا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ دنیا کا کوئی بھی دین لے لیجئے آپ، اسے اگر آپ 75% مانتے ہیں یا 90% مانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں، اور واقعاً کامیاب ہوتا ہے آدمی۔ یا دنیا کے کسی قانون کو آپ 90% مانیے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن مذہب اسلام نہیں۔ اگر آپ سب کچھ مانتے ہیں لیکن اسلام کا ایک حکم نہیں مانتے تو اسلام یہ کہتا ہے گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں مانا۔
اب میں ایسے نہیں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں ماشاءاللہ، 4-5 عشرے میں آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں، میں ہوائی فیر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں ہوا میں بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی دلیل میں دیے دیتا ہوں اپنے اس دعوے کے اوپر کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کو آپ کو 100% ماننا ہے۔ اگر آپ نے اسے 99% مانا تو بھی آپ نے کچھ بھی نہیں مانا۔ اب میں یہ دعویٰ ہے، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ شیطان اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا؟ اللہ کو مانتا تھا۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کو ایک بھی مانتا ہے۔ اس نے کہیں قرآن مجید میں بتائیے یہ کہا ہو کہ اللہ میاں 4 ہیں، کہیں کہا نہیں، یہ بھی نہیں کہا اللہ 4 ہیں، اللہ 2 ہیں، نہیں، اللہ ہے ایک بات، اللہ ایک ہے یہ بھی مانا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ بھی مانا، اللہ علیم ہے یہ بھی مانا، اور کیا مانا یہ بھی سنیے، جنت کو بھی مانا، جہنم کو بھی مانا، ملائکہ کے وجود کو بھی مانا، اور اس کے علاوہ قیامت کو بھی مانا یا نہیں مانا؟ ورنہ یہ کیوں کہتا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، اس کا مطلب ہے قیامت کو بھی مانتا۔ تو جتنا اس دور میں ضروری تھا اتنا سب کچھ مانتا تھا۔ اگر نہیں مانا تو ایک حکم نہیں مانا بس۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا اے پروردگار اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اور فلسفہ بھی کتنا بڑا لے کے آیا یہ سمجھیے، کہا مٹی کو اوپر سے ڈال کے دیکھیے تو نیچے کی طرف جائے گی، اور آگ کو بھڑکا کے دیکھیے تو اوپر کی طرف جاتی، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیچے کی طرف آئے، تو لہذا مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے تو میں اس سے افضل ہوں۔ مجھے واقعہ آپ کو نہیں سنانا ہے، واقعات آپ کے سنے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تو واقعاً بہت اچھی طرح سنے ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات جو قرآن مجید کے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب کچھ مانتا ہے مگر ایک حکم نہیں مانتا اللہ کا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تو نے کچھ بھی نہیں مانا اور میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اچھا جب وہ چل رہا ہے تو اس نے ایک دعوی اور کیا، پروردگار جا رہا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کمال کی بات ہے بھائی، دشمنی اللہ سے، لڑائی اللہ سے، ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا وہاں؟ ہم تو وہاں تھے بھی نہیں۔ اور کیا کہہ رہا؟ نہیں، جھگڑا ہے آدم سے، بہکاؤں گا اس کی ذریت کو، میں ذریت سے بدلہ لوں گا۔ کس سے بدلہ لے گا؟ ہم سے، جو آدم کی ذریت میں۔ تو بھیا اگر مارنا تھا آدم ہی کو مار لیتا وہیں، ہم سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ ہم نے تجھے کیا کہا؟ تیری برائی کی ہو، لاہور بھی ابھی تو پڑھا ہے جب تو ہمارے زبان بھی نہیں تھی لاہور پڑھنے کے لیے، تو یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ مگر عزیزو شیطان نے ایک حربہ بتایا اپنا کہ شیطنت کا مزاج یہ ہے کہ جھگڑا بزرگ سے ہوتا ہے، بدلہ اولاد سے لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا مزاج جو بتا رہا آپ کو، حکایت سنا رہا ہے۔ شیطان کا مزاج یہ ہے کہ لڑائی ہوتی ہے بزرگوں سے اور بدلہ لیتا ہے اولاد سے۔ اب جب میں نے مقتل میں اس واقعے کو پڑھا تو میری بڑی بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ حسین ابن علی نے کہا کیا میں نے نماز بدل دی؟ کہا بالکل نہیں۔ روزہ بدل دیا؟ کہا نہیں۔ احکام شریعت کو بدل دیا؟ کہا بالکل نہیں بدلا۔ تو پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے بغضاً لأبیک، ہمیں تیرے باپ سے بڑا بغض ہے۔ تو شیطان کا مزاج سمجھ میں آیا کیا ہے؟ یہ حسین کے مقابلے پہ یزید نہیں آیا ہے، یہ آدم کے مقابلے پہ شیطان کا لشکر اکٹھا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ آتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی صلوات پڑھتے ہو میری طرف بڑھتے چلے آئیے، تھوڑا تھوڑا آئیے صلوات پڑھ کے آئیے۔
ایسا نہ کریں، میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں. صلوات پڑھیں. آپ ایک موسم میں ہیں، میں نہ جانے کتنے موسم کھا کے آ رہا ہوں، اور اس سے آواز بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کیسی ہے. جہاں سے آیا ہوں آپ بے انتہا سردی، تو کبھی ایسے ملک میں جہاں گرمی، کبھی ایسے ملک میں جہاں سردی. تو پورا محرم اور پورا سفر اسی طرح ہو گیا، کہیں بیمار ہوئے کہیں صحت پا گئے، کہیں بیمار ہوئے کہیں صحت پا گئے. بہر آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ عشرہ، جیسے مجھے پتا چلا ہے بانیان سے کہ یہ عشرہ ابھی تک سیرت امام حسن عسکری پہ آج تک یہاں نہیں ہوا. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے آنے کی، ایسا نہیں جمعراتی نہ بنیے آپ. جو جمعراتی بن جاتا ہو بڑا پریشانی ہے، نہ کوئی مولوی جمعراتی بنے نہ مجمع جمعراتی بنے. صحیح؟ تو آئیے تھوڑا سا وقت نکالیے، اس لیے کہ یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں آپ کے لیے، کہ میں بھی آپ کے لیے نہ جانے کتنی محنت کر کے آیا ہوں اس موضوع پہ، ورنہ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا جو داد کا موضوع پڑھتا میں. اشروں کی کمی نہیں ہے میرے پاس، ماشاءاللہ ایسا اشرہ ہے کہ آپ کو اٹھا بھی سکتا ہوں. اتنا بہترین اشرہ ہے مولا علی کے اوپر، لیکن وہ ماشاءاللہ سب سنتے ہی چلے آ رہے ہیں. ایسا نقطہ ہوگا جو مجھ سے بھی اچھا یاد ہوگا تمہارے، تو میں اسے نہیں سنانا چاہتا. پہلے اپنے امام کی سیرت سنیے. چونکہ ہمیں اپنے امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو ہمارے امام کی سیرت کیا ہے. ورنہ میں نے اسلام کی خاصیت آپ کو یہ بتائی کہ اسلام کی خاصیت ہے 100% ماننا. اگر ایک آدمی امام زمانہ کے کافی قصیدے پڑھتا ہے، مولا علی کی کافی تعریفیں کرتا ہے، لیکن امام حسن عسکری کو نہیں مانتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں غدیر سے پہلے ولو کوئی انسان نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، خمس دینے والا ہو، لیکن مذہب اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اگر غدیر کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ بھی نہیں مانا. یہی مسئلہ ہے پورے اسلام کا. ایک حکم کا انکار، نماز سمجھ میں آتی ہے، روزہ سمجھ میں آتا ہے، حج سمجھ میں آتا ہے، زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے، لیکن صدقہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس میں میری جیب سے نکل کے دوسرے کی جیب میں کیسے سمجھ میں آئے؟ تو ایسا مسئلہ تو جلدی سے سمجھ میں آتا ہے، دوسرے کی جیب کا میری جیب میں آ جائے، لیکن میری جیب کا نکل کے دوسرے کی جیب میں جائے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں مانا. اصل میں ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہم نے بھی صدقہ آپ کو وہی بتایا کہ صدقہ کہتے ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے، ایک دو باتیں اگر ادھر ادھر کی ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیں گے، کہ صدقہ ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ صدقہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب سے نکالیے اور دوسرے کو دے دیجیے. پریشان ہو جاتا آدمی، کب تک دے؟ حد بھی تو ہو کوئی دینے کی. آج اسے دیا، کل دوسرا آ گیا، کل دوسرے کو دیا، کل تیسرا آ گیا، نہیں. تو ایک وہ آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ کیسے دے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو صدقہ دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ کما رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، لیکن وہ آدمی صدقہ کیسے دے جس پہ مال نہیں ہے؟ تو ہم نے دو لفظ ممبر سے بڑے غلط سمجھائے آپ کو، ایک صدقہ، ایک تقوی. ذرا تقوی چھیڑ کے دیکھیے ممبر سے، کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مولانا صاحب، یہ تو مسجد کا موضوع ہے، یہ ممبر کا موضوع تھوڑی ہے. ایک تقوی سے گھبراتا ہے مومن اور ایک گھبراتا ہے صدقے سے. لیکن عزیزو آپ یاد رکھیے، لفظ ہم نے غلط سمجھائے، آپ کی غلطی نہیں ہے. صدقہ ہم نے سمجھایا، صدقہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کچھ دے دیجیے. حالانکہ کہیں بھی یہ صدقے کی تعریف نہیں ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں وہ سن لیجیے. اگر مال ہو اور مال سے آپ نے ایک فقیر کو دے دیا تو یہ مال کا صدقہ ہے. ایک جاہل آپ کے پاس آیا، دین اسے نہیں آتا ہے، اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ مسئلہ جانتے ہیں، آپ نے اس جاہل کو مسئلہ بتا دیا، یہ علم کا صدقہ ہے.
تو خالی ایسا نہیں ہے کہ صدقہ خالی مالی کا ہوتا ہے. اچھا ایک آدمی علم بھی نہیں رکھتا، خالی راستے سے گزر رہا ہے، راستے سے گزرتے گزرتے اس نے دیکھا ایک بھاری سا پتھر پڑا ہوا ہے، اس نے اس نیت سے پتھر ہٹا دیا تاکہ کوئی مومن بندہ ٹکرا کے نہ گر جائے. شریعت کہتی ہے یہ پتھر اٹھانا نہیں ہے، یہ ایک صدقہ ہے. یہ پتھر نہیں اٹھایا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. ایک مومن بندہ ہے آپ سے مشورہ لینے کے لیے، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، آپ یہ بتائیے اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں. آپ نے اس کو صحیح مشورہ دے دیا. یہ صحیح مشورہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. تو راستے سے کانٹا ہٹا دیجئے تو صدقہ، کوئی مسئلہ بتا دیجئے تو صدقہ، صحیح مشورہ دے دیجئے، یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے. مال سے زیادہ بڑا صدقہ جو شریعت میں مہم ہے وہ ہے صحیح مشورہ. غلط مشورہ نہ دیجئے کسی کو، صحیح مشورہ دیجئے. حد تو یہ ہے کہ استخارے سے بھی بڑی چیز کا نام ہے مشورہ. کہتے نہیں ایک آدمی تردد میں ہے، پریشان ہے، کیا کرے، استخارہ دیکھے. کہا نہیں، پہلے استخارہ بعد میں دیکھنا، پہلے مشورہ کر کے دیکھو. اگر مومنوں کے مشورے سے بھی کام نہیں چلتا پھر جا کے استخارہ دکھواؤ. ایسا نہیں ہے کہ مولوی کے پاس فوراً منہ اٹھا کے آ گئے اجی یہ میں شک میں ہوں آپ استخارہ دیکھ دیجئے. نہیں، استخارے کا نمبر بعد میں ہے، استشارے کا نمبر پہلے ہے. یعنی مشورہ لیجئے آپ. اچھا آپ کیوں نہیں لیتے؟ میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے من شاور الرجال شارکها فی عقولها، جس نے کسی آدمی سے مشورہ لیا گویا کہ اس نے اس کی عقل کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ مشورہ لینا یعنی دوسرے کی عقل کو اپنے کام میں شریک کر لینا. ایک کی عقل ایک کی ہوتی ہے، دو کی عقل دو کی ہوتی ہے. اور خبردار اپنی عقل پر غرور نہ کرنا، اپنی ہی سمجھ کو سب سے بڑی سمجھ نہ سمجھنا، اپنی ہی رائے کو اہمیت نہ دینا. اگر کائنات کا رسول جنگ خندق میں سلمان سے مشورہ لے سکتا ہے، ان سے بڑا بتائیے کون ہے؟ رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. مگر انہوں نے بھی مشورہ لے کے بتایا. مشورہ بری چیز کا نام نہیں ہے. کائنات کا رسول بھی مشورہ لے کے بتا رہا ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں کیوں اتنی بڑی مہم ہے، اس لیے کہ ہم غلط مشورے دیتے ہیں. کس طرح دیتے ہیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. رشتہ چلا بیٹی کا اور بیٹے کا، اور ایک آدمی آپ کے پاس آیا آپ کے شہر میں کہ آپ یہ بتا دیجئے یہ آدمی کیسے ہیں. شریعت کہتی ہے صحیح بات بتاؤ، سماج کہتا ہے پرہیز کرو کچھ نہ بولو. مسئلہ ہے بیٹی کا کہ بھائی ہم اس شہر میں نئے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ان کے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی سے آیا ہے، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بتائیے ذرا کیا ہم اس کو اپنی بیٹی دے دیں؟ حالانکہ وہ بڑا گنڈا تھا گاؤں کا، پورے شہر میں مشہور، غلط حرکتوں میں وہ گھر، لیکن لڑکی والوں کو نہیں پتا ہے. دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں سب سے بھاری بات ہے. اب آپ کے پاس ایک مومن ہے اور دیکھیں میری بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی صحیح. کتنی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کسی سے نہ ڈرنا، بالکل صحیح بتانا. سماج اور معاشرہ کہتا ہے دشمنی بندھ جائے گی، صحیح بات نہ بتانا، پرہیز کرو. اب آپ نے اس نیت سے اسے نہیں بتایا، کہیں ایسا نہ ہو ان کو پتا چل جائے. اگر ان کو پتا چل گیا تو وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ اگر ان کو پتا چل گیا تو ہم سے دشمنی پیدا ہو جائے گی. آدمی غلط ہے، مومن کا فریضہ تھا صحیح بتانا. حسینیت کہتی ہے صحیح کہو، یزیدیت کہتی ہے معاشرہ دشمن ہو جائے گا.
اب بتائیے ایسے حالات میں مشورہ دینا کتنا بڑا صدقہ ہے. آپ نے غلط مشورہ دے کہا بھائی دیکھیے آدمی صحیح ہے بس آپ کر دیجئے. انہوں نے کر دی, چوتھے دن طلاق ہو گئی. مومن روتا ہوا دوسرے مومن کے پاس آیا, ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا بھلا یہ بتائیے ہم کیوں دشمنی لیتے دوسرے کی؟ پتہ ہمیں پہلے بھی تھا یہ خراب ہے, لیکن ہم نے آپ کو نہیں بتایا تاکہ ہماری دشمنی پیدا نہ ہو. نہیں سمجھے آپ بھی؟ کتنی دقیق بات. حسینیت کہہ رہی تھی صحیح بات بتاؤ, معاشرے سے نہ ڈرو. یزیدیت کہہ رہی تھی روداری کرو. تو مومن حسینی ہوتے ہوئے بھی فکری اعتبار سے یزیدی بنا یا نہیں؟ بن گیا. تو اسی وجہ سے کہتے صدقہ خالی مال کا صدقہ نہیں ہے. ایک مومن اگر مشورہ لینے آیا ہے تو خبردار, نہ معاشرے سے ڈرنا, نہ اجتماع سے ڈرنا, نہ یزیدیت سے ڈرنا, بالکل صحیح بات بتانا. اگر صحیح بات بتاؤ گے تو کوئی وقت کا حر بن جائے گا, کوئی وقت کا حبیب بن جائے گا, کوئی وقت کا زہیر بن جائے گا. اور اگر غلط رائے دو گے تو خبردار, تم زبان سے حسینی کہہ رہے ہو, تم حسینی ہو نہیں. سمجھنا؟ اس لیے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کی طرف. کہ یہ ہمارا وہ امام ہے جس نے بڑے ضغط کے ساتھ, بڑی پریشانی کے ساتھ, حتیٰ کہ بہت ہی مصیبتوں میں, پریشانیوں کے عالم میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی, کس طرح اس نے تم تک پہنچایا. تو کیا ہمارا فریضہ نہیں کہ ہم پہچانے کہ ہمارے امام کو کیا پریشانی ہوئی ایک ہادی کو دینے میں؟ سمجھنے؟ لہذا اس عشرے میں پورا آپ کو انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا. خالی آج تو جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا اس کا ترجمہ سن لیجئے. سورہ تحریم قرآن مجید کا 28واں پارہ, سورہ تحریم آیت نمبر 6, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. کون کہنے والا ہے؟ پروردگار. کسے کہہ رہا ہے؟ دیکھیں لذت محسوس کیجئے, چونکہ شب جمعہ ہے, لذت محسوس کریں. یہ وہ والا مومن نہیں ہے جسے مائک سے اعلان کر کے مومن کہا جاتا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے جلدی سے جلدی مجلس میں تشریف لیں. وہ والا نہیں ہے یہ کہ یا نہیں, اسے تو اعلان کرنے والا مومن کہتا ہے. اس مومن کی کیا شان ہوگی کہ جسے خود خدا مومن کہہ کے پکارے. سورہ تحریم جا کے پڑھیے گا. میں خالی آپ کو توجہ اس وجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پڑھیے. ہمارے معاشرے میں جو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے مجلس کے مقصد کو بھی صحیح نہیں سمجھا. ورنہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں ہر عشرے میں کہ وہ آیت جو خطیب پڑھتا ہے, ایک خطیب جو آیت پڑھتا ہے عشرے میں, پورا 10 دن ہو جاتا ہے آپ کے وہ آیت یاد نہیں ہوتی. اچھا جب آپ آئی گئے ہیں بیوی کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, جاب کو چھوڑ کے, تو اتنی محنت تو ضرور کریں کہ کم سے کم وہ آیت جو مولانا صاحب روز پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ کے یاد ہو جانی چاہیے نا 10 دن میں. اچھا ایک عشرے میں آپ کے ایک آیت یاد ہو گئی بڑی سی, اور اس کے بعد 7 عشرے آپ نے سنے تو کتنی آیت یاد ہو گئی؟ 7. اچھا 7 اس سال ہو گئی, اور اس کے بعد پھر جو رمضان المبارک آیا ایک اس میں ہو گئی. اب ہو گئے آپ 50 سال کے سنتے سنتے مجلس, تو کتنی آیتیں یاد ہونی چاہیے آپ کے؟ میرے خیال میں 50 سال کا آدمی حافظ قرآن مجلس کی میں ہو جائے گا خود. لیکن کو یاد کرے تو کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے اس عشرے میں آپ یہ قسم کھائیے آج ہی شب جمعہ میں کہ جو بھی آیت پڑھے گا مولانا کوئی بھی,
اچھا خصوصاً میرے ساتھ وعدہ کر لیجئے، دوسرے کا میں نہیں مانتا ہوں، میرے ساتھ کر لیجئے جو آپ نے آیت پڑھی ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں تک میں انشاءاللہ چپ رہوں گا، آپ خود ہی آیت بولیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے بتایا سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6 جا کے ضرور دیکھیے گا۔ اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ کو، اس لیے کہ ہم بھی کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رسول نے اہل بیت کو چھوڑا وہیں پہ قرآن کو چھوڑا، تو ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہونا چاہیے، ایک کا نہیں۔ قرآن کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں ہو اور اہل بیت کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اب سنیے، میرے ساتھ کہیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، ہاں بالکل چھوٹا سا ہے نا، ایک فقرہ انشاءاللہ میں خود ہی یاد کرا لوں گا آپ کو، آج اتنا یاد کریں، یا ایھا الذین آمنوا، ہاں اے صاحبان ایمان، بات سمجھ رہے ہیں؟ اے صاحبان ایمان، کون کہہ رہا ہے یہ اے صاحبان ایمان؟ اللہ کہہ رہا ہے، جنوں کو تو نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں ہی کہہ رہا ہے، اے صاحبان، ہمیں کہہ رہا۔ تو ایک وہ مومن ہے جسے میں اعلان کر کے کہوں تمام مومنین سے گزارش ہے، اور ایک وہ مومن ہے جسے اللہ کہے کہ اے مومنو، تو کون سا بہتر ہے؟ جسے اللہ، یعنی مومن کے لیے کتنے لذت کی بات ہے کہ اس کا معبود اسے مومن کہہ کے پکارے۔ یعنی سوچئے ذرا، آپ غور کیجئے اور اس آیت کا مزہ لیجئے آپ کہ پروردگار آپ کو مومن کہہ کے پکارے۔ اچھا جس کو ہم مومن کہتے ہیں اسے کچھ کرنا ہے یا ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا وہ؟ ہیں بھائی، جسے ہم نے کہہ دیا مومن ہے، بڑے مومن ہیں بیچارے، تو یہ مومن کہتی جنت میں چلے جائیں گے یا انہیں کچھ کرنا بھی ہے؟ کرنا بھی ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ جسے اللہ مومن کہہ رہا ہے اسے کچھ کرنا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، ہمارے والا مومن تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جسے اللہ مومن کہے، اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے شارجہ والو، اے دبئی والو، اے انڈیا والو، ہر ملک کے جہاں جہاں بھی مومن ہے، اے صاحبان ایمان، قو انفسکم، تم اپنے نفسوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، خبردار اپنے آپ کو نہیں بچانا، خالی اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ نار کہتے ہیں آگ کو، یعنی جہنم سے۔ اب پڑھئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم سے۔ ہیں پروردگار، جب تو نے ایمان کی سند پہلے ہی دے دی تو اب جہنم کہاں رہا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی جسے قرآن نے کہہ دیا مومن، اسے کہہ رہا اے مومنو، تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو پروردگار جب ہم مومن ہیں ہمیں آگ کا خطرہ کیوں ہے؟ یہ خطرہ تو ایک غیر مومن کو ہونا چاہیے، یہ مومن کو کیوں ہے؟ کہا نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان نام ہے اعتقاد کا، خالی اعتقاد سے انسان جہنم سے نہیں بچتا جب تک معصومین کی سیرت پہ عمل نہ ہو، ورنہ عقیدہ تو ہو گیا۔ امام کتنے ہیں بتائیے بھئی، آپ کتنے ہیں؟ 12 ہی ہے نا؟ اچھا امام 12 تو آپ تو مومن ہو گئے۔ میں نے کہا امام، آپ نے کہا 12، میں نے کہا اللہ، آپ نے کہا 1، میں نے کہا قرآن، کہا اللہ کی کتاب، تو آپ مومن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ مومن ہو گئے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ اس ایمان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان
ایمان قو کا مطلب ہے بچاؤ. اچھا اس آیت میں اللہ کی سب سے بڑی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اگر کوئی خطیب موضوع بھی پڑھتا ہے جہنم کا تو ہمارے مومنین کے چہرے اتر جاتے ہیں بڑے. یہ کیا ببال ہو گیا. بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے کو کوئی کہتا ہے جنتی. تو میاں اگر کہنے سے جانے لگے تو پھر تو آپ مجھے کہیے تو میں پہنچ گیا, میں نے آپ کو کہہ دیا تو آپ پہنچ گئے. تو اس طرح کہنے سے تو وہی پہنچنے والا بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ بتائیے مجھے انصاف سے, اگر ایک سڑک ہو اور سڑک کے اوپر ایک بہت بڑا خطرہ ہو اور ایک آدمی تو آپ کی تعریف کرتا رہے, اجی کتنی اچھی پینٹ پہن رہے ہیں آپ, کتنی اچھی شرٹ پہن رہے ہیں, کتنا چہرے پہ آپ کے نور ہے, کتنے اچھے ہیں آپ, اجی ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے آپ فلاں جگہ پر, اور وہ آپ کو یہ نہ بتائے نہیں راستے میں یہ کانٹے پڑے ہیں, راستے میں یہ پریشانیاں ہیں. اور ایک آدمی آیا, اس نے کہا ارے میاں یہ بناوٹ تو بعد میں کرنا, وہاں نہیں جانا, وہاں بہت بڑی پریشانی ہے, آگ لگی ہوئی ہے وہاں, ایسی مصیبت ہے. آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ کون ہے آپ کا چاہنے والا؟ ایک تو جس نے کہا جی کتنی اچھی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے آپ نے, کتنی اچھی پینٹ پہن رکھی ہے آپ نے, بڑی تعریفیں کر رہا ہے آپ کی, مگر یہ نہیں بتاتا وہاں آگ ہے, وہاں خطرہ ہے. کہتا بس چلے جاؤ پہنچ ہی جاؤ گے. تو یہ آدمی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یا وہ لگ رہا ہے؟ کہا نہیں دیکھیے آپ اچھے ہیں, آپ مومن ہیں, لیکن ادھر خطرہ ہے, بچ کے جائیے. تو کون ہے آپ کا؟ اس آیت میں پروردگار اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے مجھے ماننے والو, قوا انفسکم, دیکھو جہنم کی آگ ہے, اس سے بچ کے آنا. تو اس میں محبت نہیں ہے خدا کی؟ اچھا کسی معصوم نے, ہر معصوم نے آپ کو یہی بات بتائی, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ اپنے. اچھا یہ بھی آیت میں دیکھیے, خالی بڑا مومن ہے بندہ, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر اولاد کی طرف توجہ نہیں ہے. بڑا مومن ہے, پکا ہے, یہ تو اٹھاتا ہی نہیں ہے سجدے سے, مگر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے. تو قرآن کہتا خبردار اے صاحبان ایمان, تمہاری ڈیوٹی اپنے آپ کو بچانے کی نہیں ہے. یہ جو ہم نے تمہاری گود میں امانت دی, اسے بھی بچا کے لاؤ آگ سے, ورنہ تم بھی نہیں بچ سکتے. آج فلسفہ سمجھ میں آیا اس کا کہ حور بار بار کہتا ہے مولا میرے بیٹے کو پہلے اجازت دیجئے. نہیں عزیزو, بڑا لطیف اشارہ, میرے مولا میرے بیٹے کو پہلے اجازت دیجئے. کیا کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مرے؟ کر لے گا کوئی باپ؟ باپ کیا چاہتا ہے, پہلے میں مروں یا جوان بیٹا؟ سوچ کے بتائیے, باپ کیا چاہتا ہے, میں مر جاؤں یا جوان بیٹا مر جائے میرے سامنے؟ جوان بیٹا. لیکن کربلا کیا درس دے رہی ہے آپ کو؟ مولا میں بعد میں, پہلے میرا بیٹے کو. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. میں دشمن نہیں ہوں, میں باپ ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں جائے. ہیں؟ اچھا آپ تو مجلس میں آ گئے, آپ تو مسجد میں آ گئے, آپ نے تو روزہ رکھ لیا, مگر بیٹا تم گرمی نہیں, تم روزہ نہیں رکھنا, بڑی شدید گرمی ہے, تمہیں صبح ہی جاب پہ جانا ہے. تو گرمی تو تمہارے لیے بھی تھی, تم نے تو روزہ رکھ لیا 50 سال کے ہو کے, اور یہ بیٹا 25 سال کا ہے, اور ماں اور باپ مشورہ دے رہے ہیں بیٹا تم نہ رکھو. تو یہ دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ روزہ رکھ کے اپنا راستہ تو سیدھا کر لیا جنت کی طرف,
اور ان کو لگا یہ محبت. یاد رکھیے جو محبت شریعت سے ٹکرا جائے وہ جنت کی طرف نہیں لے جاتی، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند. پھر سنیے یہیں سے تاکہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اچھا مومن کون ہے؟ اللہ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، قرآن کتاب، علی ابن ابی طالب. بات سمجھ رہے ہیں؟ ائمہ کی ولایت کو مانتا ہو تبھی تو بنے گا مومن. اور اسی وجہ سے ابن عباس نے کہا جہاں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہیں تو ان کے سردار ہیں علی ابن ابی طالب. تو یعنی ان کو مانے بغیر مومن نہیں بن سکتا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کو مان لیا تب بھی آگ کا خطرہ. یعنی اب میں ترجمہ اس طرح کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے علی والو، اے صاحبان ایمان، اے علی والو، قوا انفسکم، اے عزادارو. ایسا نہ سمجھیے کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے آپ. یہ خطاب آپ ہی سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے عزادارو، اے علی والو، اے مومنو، کیا؟ قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اپنی اہل و عیال کو بچاؤ. کہاں سے؟ نارا، آگ سے. کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ کہ جس میں پتھر بھی جلائے جائیں گے اور انسان بھی جلائے جائیں گے. سورہ تحریم ہے یہ، پڑھیے گا. قُودُهَا النَّاسُ، ناس یعنی لوگ، جس کا ایندھن لوگ بھی بنیں گے، والحجارہ، اور پتھر بھی بنیں گے. اب بعض لوگوں کا کہنا پتھر کس طرح جلیں گے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ وہ پتھر کہ جس کی عبادت کی گئی ہو خدا کے مقابلے میں. نہیں توجہ دیا آپ نے؟ وہ پتھر جس کی عبادت کی گئی ہو دنیا میں وہ بھی جلایا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی. بعض لوگوں نے یہ کی کہ آگ کو تیز کرنے کے لیے پتھر ڈالا جائے گا تاکہ آگ اور زیادہ شدید ہو جائے. قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان. اچھا پھر کہتا ہے قرآن علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے شدید ملائکہ اس کے اوپر بٹھائے جائیں گے، جہنم کے اوپر. اچھا کیسے؟ یہ ایسے جج نہیں ہوں گے جو خریدے جائیں. پتا چلا ایک آدمی کا جرم ثابت ہو گیا، اسے آپ نے پیسہ دے دیا، دولت دے دی، اب جج بک گیا، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو رہا کر دیا گیا. یہی تو ہے دنیا کا حساب. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے شدید ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ معصوم ہیں، وہ رشوت پہ نہیں بکیں گے، دولت دے کے انہیں خریدا نہیں جا سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دے دیا وہ اس کی مخالفت بالکل نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا. تو کیا حکم دیا گیا انہیں؟ کہ انسان کی پشت پر بیٹھ کر اس کے گناہوں کو لکھو، جو بھی کرے وہی لکھو. ایسا نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب کریں تو وہ نہ لکھو، کوئی بھی کرے لکھے. کیوں؟ اس لیے کہ گواہ بٹھا دیے گئے ہیں دو. یہ اچھا گواہ ہوتا بھی پشت کے اوپر ہی ہے.
جو ہمارے گواہ ہیں، جو ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ کہاں ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ ہماری کندھوں کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے گواہوں کی ایک علامت ہے کہ وہ کندھوں کے اوپر بیٹھتا ہے. شاید اسی لیے رسول نے علی کو بٹھایا تھا. تمہارا گواہ تمہارے کندھوں پر، میرا گواہ میرے کندھوں کے اوپر. تو یہ اب بات آ گئی، سنیے سنیے عزیز، توجہ چاہتا ہوں میں یہاں سے. کیا؟ سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تاکہ موضوع شروع ہو جائے. بس اس بات کو توجہ سے سنیے آپ. اور وہ کیا ہے؟ یہ دونوں گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ قرآن کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ بالکل مخالفت نہیں کرتے اس چیز کی جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ جو بھی انسان کرے اسے لکھو، یہی تو حکم دیا. تو کیا اس آیت سے دعائے کمیل ٹکرا رہی ہے؟ دعائے کمیل میں کیا ارشاد ہوتا ہے وہ سنیے. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، پالنے والے میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو ان فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیے گا جا کے، میں نے اسی وجہ سے آیت کو دعائے کمیل سے ٹکرایا. قرآن یہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے وہ ہیں جو بکتے نہیں ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے. تو پھر مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں دعائے کمیل میں کیا؟ کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی مع جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائہم والشاہد لما خفیا. اے میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، اے مومنین شارجہ، اس بات کو ذرا دیکھیے گا دعائے کمیل میں جا کے. اے میرے معبود، تو نے فرشتوں کو حکم دیا ہے گناہوں کے لکھنے کا، یہ سب کچھ لکھتے ہیں. جب ایک مومن بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے تو پتہ ہے کتنی چیزیں دیکھتی ہیں اسے؟ سب سے پہلا گواہ اس کا وہ زمین ہے کہ جس زمین پہ اس نے گناہ کیا ہے. دنیا کا ہر مجرم دنیا کی ہر عدالت میں بچ جائے گا، مگر ایک گناہ کرنے والا، دیکھیں کتنے گواہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم الگ کمرے میں کر کے آئے ہیں. جس زمین پہ گناہ کیا وہ زمین گواہی دے گی. ایک گواہ. جن اعضاء اور جوارے سے کیا وہ گواہی دیں گے. ہاتھ سے ظلم ہوا ہاتھ گواہی دے گا، پیر سے ظلم ہوا پیر گواہی دیں گے، آنکھ سے ظلم ہوا آنکھ گواہی دے گی، کانوں سے ظلم کیا تو کان گواہی دیں گے. یہ کہیں گے پالنے والے ہم تو اس کے تابع تھے. تو کتنے گواہ ہو گئے؟ دو. زمین گواہ، اعضاء اور جوارے گواہ. تیسرا گواہ ملک جو بیٹھا ہوا ہے. چوتھا گواہ امام. پانچواں گواہ رسول. چھٹا گواہ اللہ. تو جب ایک مومن روئے زمین پہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6. کتنا بڑا مجرم ہے یہ. اچھا کسے کسے خریدے گا؟ زمین نہیں خریدی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو کہتے ہیں تراب، اور علی ہے ابو تراب. بس جس سے علی کی نسبت ہو جائے وہ خریدا نہیں جاتا. تو زمین نہیں خرید سکتے آپ. یہ گواہی دے گی آپ کے خلاف. اپنے ہاتھ. کتنا بے بس ہوگا انسان محشر میں کہ ہاتھ گواہی دیں گے جی اس نے ایک آدمی کے بلا وجہ تھپڑ مارا تھا، میں کیا کرتا، میں اس کے تابع تھا. تو جب ہاتھ کے بھی زبان لگ جائے گی تب کیا کرو گے؟ اسے نہیں خرید سکتے. اچھا ملک، ملک کو بھی نہیں خرید سکتے. امام، امام تو سارے گواہ ایسے ہی ہیں جو خریدے نہ جا سکے. مگر امام بات کر رہے ہیں خالی ایک گواہ کی. اے میرے پالنے والے
میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے جو اسے بھی پتا. تو ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے فرشتے کی گناہ لکھنے کے لیے. وہ کون سا گناہ ہے جو اس کو بھی نہیں پتا ہے؟ تو کیا معاذ اللہ علی غلط کہہ رہے ہیں؟ بھائی ایک بات ہے، یا تو علی غلط کہہ رہے ہیں یا قرآن غلط کہہ رہا ہے. چونکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ غلطی نہیں کرتے، یہ وہی لکھتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. جو بھی انسان کرتا ہے لکھتے ہیں. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ معبود میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو انہیں بھی نہیں پتا. بھائی اس کی تفسیر چھٹے امام نے کی ہے. خدا کی قسم اگر علی کا کلام کوئی علی نہ سمجھائے تو سمجھ میں نہ آئے. علی شخصیت ہی عجیب و غریب ہے. ان کے کلام بھی سمجھ میں نہیں آتے اگر کوئی انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں ہمارے جد کی مراد یہ ہے کہ جب ایک مومن بندہ جس سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو اور اسے اب شیطان بہکا لے اور اس سے گناہ ہو جائے تو پروردگار اس مومن کے دوش سے فرشتوں کو اٹھا لیتا ہے. کیوں اٹھا لیتا ہے سنیے. اس لیے کہ یہ میرا مومن بندہ وہ ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. آج یہ شیطان کے بہکائے میں آ گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مومن بندے کے گناہ کا پتہ یا مجھے رہے یا اسے رہے. اس مومن کے گناہ کا فرشتوں کو پتہ نہ چلنے پائے. ارے کیسا رحیم پروردگار ہے، کیسا عظیم پروردگار ہے کہ اتنا مہربان کہ فرشتوں کو اٹھا لیتا ہے. اچھا اگر یہ تفسیر نہ مانیے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کر کے دکھائیے پھر حل. اگر امام کی حدیث نہ مانے، امام فرماتے ہیں جب ایسا مومن جس سے کوئی گناہ نہ ہو اور ایک گناہ ہو جائے تو اللہ فرشتوں کو بھی اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ فرشتوں کے سامنے ذلیل نہ ہونے پائے. کیسا رحیم پروردگار. یہی وجہ ہے امام سے روایت ہے کہ مسکرا رہے ہیں رسول خدا. کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی ملک نازل ہوا تھا ایک. کاہے کے لیے؟ تاکہ ایک مومن بندے کے عمل کو لکھ سکے. وہ نمازیں پڑھتا تھا مستقل، روزے رکھتا تھا مستقل، لیکن 3 دن سے بیمار ہے، مصلی عبادت پہ نہیں آیا ہے. اب فرشتہ گیا اور اس نے کہا پروردگار تیرا مومن بندہ مصلی تک نہیں آیا، بڑا بیمار ہے، وہ جو نیکیاں کرتا تھا وہ انجام نہیں دے رہا ہے. آواز قدرت آتی ہے کہ چونکہ وہ قید میں ہے لہذا اس کا اجر اتنا ہی لکھو جتنا اس وقت لکھتے تھے جب وہ عمل کرتا تھا. کیا کتنا رحیم ہے پروردگار، کتنا عظیم ہے وہ معبود. کیا آواز دے رہا ہے کہ میرے مومن بندے کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. اگر بیمار ہے مگر اس کا نہیں لکھتا، جوان ہے، صحت مند ہے، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. نہیں، ایک آدمی عمل کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا ہے تو اللہ اس کے عمل کو روکتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فرشتے سے لکھتے رہو جب تک یہ میری قید میں ہے. اس لیے کہ مرض بندہ نہیں دیتا ہے، مرض خدا دیتا ہے. اور جب میں نے قید کر رکھا ہے تو اگر میں مرض ہٹا لوں تو یہ پھر عبادت کرے گا. تو اللہ کہتا ہے اس کی عبادتیں لکھو. کیسا خدا. یا ایھا الذین آمنو. انشاءاللہ موضوع آگے بڑھتا رہے گا اسی طرح. اے صاحبان ایمان، پھر کل کا آپ کی میں نے ڈیوٹی بتا دی. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قو، بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے کہ جس جہنم کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور ان کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے ملائکہ کی. آج شب جمعہ ہے. اسی شب جمعہ میں، اسی مجلس میں، اسی جگہ بیٹھ کے اے پروردگار تجھے اسی مجلس کی برکت کا واسطہ، معبود تجھے اسی ذکر کا واسطہ. ہم اس لائق نہیں ہیں جو تیرے سامنے آ سکے، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں.
علی ابن ابی طالب نے جو کردار آپ کو بتایا، جو کیریکٹر آپ کو بتایا، جو دعائے کمیل آپ کو بتائی، اس کے ذرا الفاظ تو پڑھیے. اتسلط النار علی وجوہ قرت لعظمتک ساجدہ. پالنے والے، کیا ان چہروں کو جہنم میں جلائے گا جو تیرے سامنے سجدے میں گر جاتے ہوں؟ کیسے کیسے الفاظ ہیں ہم علیہ السلام. تو کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، کتنا عظیم ہے وہ پروردگار. یہ شب جمعہ اور یہ مصیبتوں کے ایام کے جو ابھی ختم ہوئے ہیں، دعا کی رات ہے، عظیم دعا کی رات ہے، اور جسے ہمارے ہاں نوچندی بھی کہتے ہیں. یہ تو شب جمعہ ہے، یہ بڑی سعادت ہے آپ کے لیے جو آپ یہاں اس طرح مجلس سن رہے ہیں. اور یہ خالی اگر یہ بھی یاد کر لیا آج آپ نے، یا ایھا الذین آمنو، خالی ایک آیت یاد کر لی تو آپ کی پوری رات سے بہتر ہے یہ ایک، اگر آپ کے یہ یاد ہو جائے. دیکھیے گا، اسے یاد کیجئے گا جا کے. دعا کی رات ہے، دعا اہل بیت سے کیجئے، دعا اپنے پروردگار سے کیجئے. اور ان کے صدقے میں تو دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. جہاں سکینہ جیسی اسیر ہو، جہاں علی اصغر جیسا شہید ہو. یہی تو وجہ ہے کہ ایک آئی، چونکہ وقت ختم ہو گیا، جلدی جلدی سن لیجئے بس. آئی ہے، انہوں نے کہا شہزادی ابھی ابھی اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے. کیسے اسیر؟ ایسے اسیر ہیں کہ پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں. اور کبھی ایسے شریف قیدی ہم نے نہیں دیکھے. وہ کہتی ہے نہیں میں تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری شہزادی نے منع فرمایا تھا ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. اے ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہیں دیکھنا. یہ مومن آ کے کہتی ہے بی بی شاید آپ کی شہزادی نے کسی اور سے منع فرمایا ہو. یہ تو بڑے مظلوم ہیں، اتنے مظلوم ہیں کہ بیویاں ساتھ میں ہیں، کٹے ہوئے سر بھی ساتھ میں آئے ہیں، اور ان کو سروں کو ذرا غور سے دیکھو تو ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان بھی ہیں، اور ساتھی میں ایک چھوٹے سے بچے کا سر بھی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا گیا ہے. اور ایک سر اور ہے، وہ تو اتنا غیرت مند ہے کہ جس کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی نظروں سے اپنی بہنوں کو کھلے سر کیسے دیکھے. ارے آئیے تو صحیح دیکھیے. کہا اچھا ٹھیک ہے آنے دو. قیدیوں کا قافلہ آیا، ام حبیبہ چھت پہ چڑھی. کیا دیکھا؟ ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اور اسی میں ایک بچی ہے جو بار بار کہتی ہے اے پھوپھی اماں میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے. پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی پلا دو تو احسان ہوگا. اور وہ بی بی کہتی ہے میری لاڈلی کہاں سے لاؤں تجھے پانی پلا سکوں. بھائی یہ ام حبیبہ برداشت نہ کر سکی، کوزہ آب لیا. توجہ چاہتا ہوں وقت ختم ہو گیا. کوزہ آب لیا اور لے کے آ گئی. لو بی بی پانی پی لو. میں مصائب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، ایک تصور کرانا چاہتا ہوں. شب جمعہ ہے، گھروں پہ جا کے سوچئے گا کبھی جو جملہ کہہ دیا نا ام حبیبہ نے، قیامت کا جملہ ہے. کیا کہا؟ میں نے سنا ہے تجھ جیسے اسیروں کی دعا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کبھی سوچئے گا رات میں جا کے، میں نے سنا ہے تجھ جیسے اسیروں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. کہ کیا کرنا ہے؟ کہا لو پانی پی لو، میرے لیے 3 دعائیں کر دینا. علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کر دو. پانی نہیں، ابھی نہیں، انشاءاللہ رونے کی آواز شام تک جائے گی اور کربلا تک. احساس کیجئے، تصور کیجئے
کہا بیٹی پہلے دعا کر دو بعد میں پانی پینا. ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, بی بی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے, پہلے تو یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ جو بڑے نیزے پہ ہے یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ جو جوان کا سر ہے یہ میرے بھائی کا سر ہے, اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں ہے وہ میرے چچا کا سر ہے, اور یہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق پہنے یہ میرا بھائی ہے, اور یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھے یہ میری ماں ہے, یہ میری پھوپھی ہے. ایک جملہ کا سنیے برداشت نہ کر سکے, بی بی کیا تیرا پورا گھر اجڑ گیا؟ کہ تو پھر اللہ سے دعا کر دے جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح ہمارا گھر نہ اجڑے. ایک مرتبہ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا, اے پروردگار جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس مومنہ کا گھر نہ اجڑے. اب سنیے میں نے جو کہا آپ سے, رات میں جا کے سوچئے گا یہ بات, جو سکینہ کے دل پہ زخم لگا دعا کی شکل میں, کہا دعا کرو دوسری. کہا کیا؟ میرا شوہر پردیس گیا ہے, دعا کرو میرے بچے یتیم نہ ہو. نہیں, آپ نے دعا سن لی, میں نے پڑھ دی. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ سکینہ سے. یہ کہو کہ میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ کو پورا منظر یاد آنے لگا. یتیمی سے پہلے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, یتیمی کے بعد چھینے جاتے ہیں. جو یتیم نہ ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, جو یتیم ہو جائے اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں. سارے واقعات ذہن میں آ گئے. اے پالنے والے جس طرح مجھے یتیم کیا, پالنے والے جس طرح مجھے یتیم کیا اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہوں. اور آپ سن لیجئے وہ تیسری دعا کیا ہے. شب جمعہ ہے, تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا, سکینہ نے پھوپھی کو دیکھا, پھوپھی اماں کیا یہ وہی مدینہ ہے؟ کیا یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرا بابا رہتا تھا؟ کیا یہ وہی مدینہ ہے جہاں اکبر گلیوں میں چلتے تھے؟ کیا وہی مدینہ ہے جہاں ہمارا گھر آباد تھا؟ سکینہ چپ ہو گئی. زینب نے پوچھا بی بی مدینے میں کیا کرنا چاہتی ہے, کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں. کہا محلہ بنی ہاشم میں کس کے پاس جائے گی؟ کہا بڑی عجیب باتیں کرتی ہو, تم تو کہتی تھی تم مدینے کی ہو. ارے مدینے میں کون کس کی زیارت کے لیے جاتا ہے علاوہ حسین کے؟ کہا مدینے میں میرا شہزادہ رہتا ہے, اس کی زیارت کے لیے جاؤں گی. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لال. کہا اور کون؟ کہا میری شہزادی بھی رہتی ہے. کہا شہزادی؟ کون شہزادی؟ کہا اپنی شہزادی کا نام مجمع میں نہیں بتاؤں گی. اچھا یہ تو بتا دے, اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ اگر تیری شہزادی یہاں آ جائے سرو سینہ پیٹ کے کہتی ہے ارے میری شہزادی بھلا یہاں کیسے؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا, اے ام حبیبہ میں تیری شہزادی. کہا نہیں, جس کے عباس ہو, اکبر ہو, حسین ہو, بی بی سب ساتھ میں ہے. ایک مرتبہ جب یقین نہ آیا زینب نے کہا بھیا میری گواہی دے دو. آواز آئی اے ام حبیبہ یہ میری بہن, ہمارا
گھر اجڑ گیا، ہم برباد ہو گئے، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آسموں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، مملکت شارقہ کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، شب جمعہ ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے معبود آئندہ سال کا محرم اور چہلم ہم اپنے مولا کی قیادت میں کریں، معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ کل انشاءاللہ شہادت جناب معصومہ قم کی مجلس ہے اور آپ تشریف لائیے، اور موضوع بہرحال اگر آپ آئیں گے تو میرا بھی حوصلہ تھوڑا بڑھے گا، چونکہ موضوع کافی ٹف ہے، سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام، چونکہ اس موضوع کو ابھی تک نہیں پڑھا گیا ہے، اور میں بھی پہلی ہی دفعہ ماشاءاللہ آپ کے لیے محنت کر کے آیا ہوں، تو خوب انشاءاللہ وقت سے پہلے آئیں تاکہ 1 گھنٹہ اپنے امام کی سیرت کا آپ کو پتہ چلے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔